کرام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک بار پھر رمضان شریف مبارک فرمائی اور ان مبارک گھڑیوں میں اپنی پاک بارگاہ میں شرف عطا کی۔ اس عظیم اعزاز کے رسول میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ رب العزت بھیجے مہمان کے آداب کے تقاضے صحیح اور ٹھیک ادا کر سکا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول تھا رمضان شریف آمد ایک دن پہلے ایک مجلس کا کرتا غلاموں کو اکٹھا کرتا اور اس ماہ مقدس کی تو شان عظمت و مقام کو بیان کرتے تاکہ لوگ ٹھیک طریقے سے خیرات و برکات سے مستفید ہو کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ذکر کیا اور بعض علماء کے رمضان اللہ رب العزت میں صفت بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جلا دینے والا، ختم کر دینے والا، کیونکہ یہ ماہ گناہوں کر دیتا ہے، خطاؤں کو جلا دیتا ہے، رمضان کرتے ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے یہ صحیح ساتھ عطا کی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ 12 بیٹے عطا کیے تھے، اسی طرح اپنے بندوں 12 مہینے عطا کیے اور جس طرح ان 12 بیٹوں میں حضرت سب سے پیارے حسین اسی طرح 12 رمضان سب سے زیادہ برکت والا اور جس طرح ایک یوسف علیہ السلام کے جسم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقی ان کے 11 بھائیوں معاف کر دی تھی، اسی طرح اللہ پاک اس مہینے کے صدقے میں اپنے گناہگار بندوں کے 11 مہینوں معاف کر دیتا ہے۔ اس کی خیرات و برکات اور جہتوں سے انداز سے محدثین نے روشنی ڈالی، لیکن آپ جانتے ہیں کوئی اعزاز پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے برقرار مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کے آداب ہر لمحے پیش نظر کرنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ تفسیروں میں مجوسی نے اس مہینے کے احترام میں اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا کہ جو بازار میں اس ماہ مقدس مسلمانوں نے چیز کھا رہا تھا. جب وہ فوت ہوا اسے کسی بزرگ نے دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں پھر رہا. اس نے سوال کیا کہ تو کافر تھا جنت میں کیسے پہنچا. اس نے بتایا کہ میں رمضان کے احترام میں اپنے بچے کو جو تھپڑ مارا تھا اسی کے سبب سے اللہ رب العزت ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ اس کی روح کی بات میں کرنا کلمہ پڑھا دینا. اس نے رمضان کا احترام کیا. آپ تصور کریں کہ مجوسی اگر لمحے میں جنتی بنتا اس ماہ مقدس کا احترام کی تعظیم کرے تو جو ہے ہی مسلمان اور غلام وہ اگر اس مہینے کا کچھ رتبے پالے تو گھر میں بال بچوں کو اہل و عیال اپنے قبیلے برادری والوں ان چیزوں سے آشنا کرنے کی ضرورت. ایسا نہ ہو کہ وہ اس ماہ مقدس میں بھی محروم رہ جائیں اور ان کی جھولیاں خالی رہ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس قائم کی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا ان لفظوں سے فرمایا یا الناس قد ازلکم شہر مبارک. اے لوگو تم پہ عظمت و برکت والا چھا رہا ہے. ازلکم تم پہ چھا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے. اس میں جو انسان سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس میں جو میرا غلام نفل ادا کرے اس کے نامہ اعمال میں فرض کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو فرض ادا کرے اس کے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا مہینہ شہر الصبر بھی ہے. صبر کا مہینہ اور صبر والوں کو اللہ پاک عطا کرتا ہے. پھر فرمایا یہ مہینہ مواسات ہے ہمدردی کا مہینہ ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. ان کے لیے دل میں انسان کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ شہر المواسات اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ شہر الرزق بھی ہے. اس مہینے کی برکت سے اللہ بہت سے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے. حدیث کی روشنی میں قرآن پاک میں اس مہینے کے 4 نام ہیں. شہر رمضان قرآن نے کہا. شہر الصبر یہ حدیث میں فرمایا. شہر المواسات ہمدردی کا مہینہ. شہر الرزق بندوں کے رزق میں برکت کا مہینہ. رزق میں زیادتی کا مہینہ. اس ماہ مقدس کی برکتوں کا رزق بڑھ جاتا ہے. پھر امام الانبیاء نے فرمایا اس مہینے میں
جو آدمی کسی کو روزہ افطار کرا دے، وہ ایک کھجور ہو، دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گھونٹ، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے۔ آپ اگر اس کا مطالعہ کریں تو ہر حدیث میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ہمیں آگاہ کیا اس مہینے میں بخشش اور رحمت۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ مہینہ بنا ہی گناہگاروں کے لیے، یعنی ان کی بخشش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے محبوب کی بخشنا نہ ہوتا، یہ بہت بڑی بات فرماتے ہیں اگر اللہ نے محبوب کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے سورہ اخلاص یعنی کل شریف اور رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتا۔ اب یہ دونوں چیزیں اللہ عطا کر دیا، کل شریف بھی عطا کیا اور اللہ پاک نے ہمیں رمضان بھی عطا کر دیا۔ علی المرتضی کا قول گویا اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیا، رمضان عطا کر کل شریف عطا کر۔ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ جب بھی نماز پڑھاتے کوئی سورت پڑھتے مگر اس کے ساتھ کل شریف ضرور پڑھتے تھے۔ اب یہ بات